کاش کاش آج بھی یہ منحوس انسان گھر نہ آتا۔ پورا گھر اس کے ڈر سے تھرتھراتا ہے اور اکیلے میں سکون سے سانس لینا بھی محال کر رکھا ہے اس نے۔ بیڈ کی نرم گدی پہ ٹانگ چڑھائے قدسیہ موبائل کی اسکرین پہ انگلیاں پھیرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ اس کا چہرہ غصے اور بےساری سے تپا ہوا تھا۔ کمرے میں چاروں طرف پہلاج کے باڈی سپرے کی مہک پھیلی ہوئی تھی جو قدسیہ کے اعصاب پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھی۔ اس نے بیڈ پہ دائیں کروٹ لیتے ہوئے ایک بار پھر زور سے تکیہ اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ دانت پیس کر دل ہی دل میں بد دعا دینے لگی، یا اللہ بس آج کے دن یہ یہیں کہیں غائب ہو جائے۔ نینا اور میں کم از کم اس عذاب سے دور رہیں، اپنے اس کمرے میں تو کھل کے سانس لیں۔ کمرے کے بند دروازے پہ ہلکی سی سرسرائیت ہوئی، اگلے ہی لمحے دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ قدسیہ جو اس وقت اپنی ہی دنیا میں مگن بیڈ پہ لاپرواہی سے لیٹی ہوئی تھی، ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے گلے میں پھنسا ہوا جملہ وہیں دم توڑ گیا۔ سامنے دروازے کی چوکھٹ پہ کھڑا پہلاج بغیر شرٹ کے موجود تھا، جس کے چوڑے اور مردانہ جسم پہ پھیلے پانی کے شفاف قطرے تیز روشنی میں چمک رہے تھے۔ اس اچانک اور دل دہلا دینے والے منظر کو دیکھتے ہی قدسیہ کا دل زور سے اچھل کے حلق میں آ گیا۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھ سے پکڑا ہوا قیمتی موبائل پھسل کے براہ راست فرش پہ جا گرا۔ ڈسپلے ٹوٹنے کی ہلکی سی آواز پورے کمرے کے سنسناٹے ہوئے سکوت میں گونج اٹھی، مگر اس کی سنسناہٹ سیدھا قدسیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں اتر گئی۔ اس کا سانس جیسے سینے میں رک گیا۔ اس کی پلکیں ایک لمحے کے لیے بھی اس بھیانک اور شرمناک حقیقت سے ہٹنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ بہت شوق ہو رہا ہے میرے کمرے میں اس حلیے میں آنے کا، اور میری بے پرواہی سے لیٹنے کا اتنا ہی شوق ہے تو آؤ، آج تمہارا یہ شوق بھی ہمیشہ کے لیے پورا کیے دیتا ہوں۔ پہلاج کی تپتی ہوئی اور غصے سے سرخ آنکھیں قدسیہ کے چہرے پہ جمی تھیں، جن میں غضب کی طغیانی تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنے گلے میں لٹکا ہوا چھوٹا تولیہ کھینچا اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے طنز آگے بڑھا، قدسیہ کے نازک جسم کے گرد لپیٹ دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہوش میں آتی، پہلاج کے مضبوط ہاتھوں نے تولیے کے سرے کو زور سے کھینچا اور اسے اپنے سحر زدہ حصار میں کھینچ لیا۔ ایک شدید اور برق رفتار جھٹکے کے ساتھ قدسیہ کا ناتواں جسم اچھل کے سیدھا پہلاج کے آہنی اور دہکتے ہوئے سینے سے آ لگا، جہاں اس کے تپتے ہوئے وجود کی حرارت نے قدسیہ کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ پہلاج مجھ سے غلطی ہو گئی، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، میں تو بس یہاں آرام کرنے آئی تھی، میرا کوئی اور مقصد نہیں تھا۔ قدسیہ کا پورا وجود خوف کے مارے کانپ رہا تھا، اور اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اس کی لرزتی ہوئی سانسوں میں کہیں دب کے رہ گئے۔ اس نے گھبراہٹ کے عالم میں اپنی کانپتی ہوئی انگلیاں پہلاج کے اس دہکتے ہوئے سینے پہ ٹکائیں اور پوری طاقت سے دھکا دے کر خود کو اس کے خطرناک حصار سے آزاد کروایا۔ اس سے پہلے کہ پہلاج کے بازو اسے دوبارہ اپنی قید میں جکڑتے، وہ الٹے پاؤں ڈر کے مارے ہانپتی ہوئی بھاگی۔ ایک ہی سیکنڈ میں دروازے سے نکل کے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ صبح کی نرم و ملائم روشنی جب ڈائننگ ہال کی کھڑکیوں سے اندر اتری تو ناشتے کی میز پہ روایتی چہل پہل جمی ہوئی تھی۔ بی جان نے اپنے سامنے رکھا چائے کا کپ سائڈ پہ رکھا، نظر میز پہ بیٹھے تمام افراد پہ دوڑائیں، ایک گہرا سانس لے کے فیصلہ سنا ڈالا جس کی کسی کو ذرا بھی امید نہیں تھی۔ دیکھو بھائی، اب گھر میں روز روز کے اس تماشے اور لاپرواہی کو ختم ہی کرنا ہوگا۔ میں نے سوچ لیا ہے اور میرا حتمی فیصلہ یہی ہے کہ ہم اب اور تاخیر نہیں کریں گے۔ اسی ہفتے پہلاج اور قدسیہ کا نکاح دھوم دھام سے طے کر دیا جائے گا۔ بی جان کے منہ سے یہ الفاظ نکلتے ہی میز پہ بیٹھے سب افراد کے ہاتھ رک گئے۔ فضا میں ایک گہرا دم گھٹنے والا سناٹا پھیل گیا۔ بی جان کے منہ سے شادی کا بم گرتے ہی قدسیہ کا چہرہ پل بھر میں سرد پڑ گیا۔ اس کی سانسیں جیسے گلے میں اٹک گئیں، وہ ایک لمحہ بھی وہاں نہ رک سکی۔ میں یہ شادی ہرگز نہیں کر سکتی، وہ گھبراتی ہوئی آواز میں بولی، کرسی کو زور سے پیچھے دھکیل کے اٹھی اور بنا ایک پل ضائع کیے تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے کمرے میں گھس گئی۔ پہلاج کے چہرے پہ تیش کی لہر توڑ گئی۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا قدسیہ کے پیچھے اس کے کمرے میں آ دھمکا۔ اس نے اندر آتے ہی بغیر ایک لمحہ ضائع کیے دروازہ زور سے بند کیا اور کلک کی آواز کے ساتھ اندر سے لاک لگا دیا۔ قدسیہ جو صوفے کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی، وہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ اس سے پہلے کہ سنبھلتی، پہلاج نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کے دونوں بازوؤں سے دبوچ دیا اور اٹھا کے کمرے کی سرد دیوار کے ساتھ سختی سے پن کر دیا۔ اس کے غصے سے سرخ آنکھیں اب قدسیہ کے چہرے پہ گڑی تھی۔
فضا میں دونوں کی بھاری سانسیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اپنے آپ کو؟ مجھ سے بھاگنے کی، میری مرضی کے خلاف جانے کی یہ جرأت دوبارہ کبھی شادی کا نام سن کر جو تمہارے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہیں نا، اسے اپنے دل و دماغ سے نکال دو۔ پہلاج کا چہرہ غصے سے تپ رہا تھا۔ اس کی بھینچی ہوئی جبڑوں کی ہڈیاں واضح طور پہ ابری ہوئی تھی۔ اس کی سرد اور پتھر جیسی سخت آواز اس چھوٹے سے کمرے کے کونے کونے میں گونج رہی تھی، جس نے فضا کا درجہ حرارت اور بھی بڑھا دیا تھا۔ قدسیہ کی اس گرفت میں ایک بے بس پرندے کی طرح پھپک رہی تھی، مگر پہلاج کے دل میں اس کے آنسوؤں کا ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ کان کھول کے سن لو قدسیہ، اب یہ نکاح اسی ہفتے ہو کے رہے گا، تم چاہو یا نہ چاہو۔ خوشی سے اس رشتے کو قبول کرو یا زبردستی، تمہاری مرضی کے خلاف یہ سب ہو، اس فیصلے کو اب دنیا کی کوئی طاقت نہیں بدل سکتی۔ میرے گھر میں میری مرضی کے بغیر نہ کوئی پتا ہل سکتا ہے، نہ ہی تم مجھ سے بچ سکتی ہو۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کے بول رہا تھا۔ اس کے لہجے کی بے رحمی اور بات گواہی دے رہی تھی کہ وہ اپنے اس فیصلے سے کسی قیمت پہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس کی گرفت قدسیہ کے نازک کندھوں پہ مزید سخت ہو گئی اور اس کی آنکھوں میں جلتی ہوئی غضب کی آگ صاف بتا رہی تھی کہ اب قدسیہ کے پاس بچنے کا اور نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ قدسیہ کے پیروں تلے سے زمین نکل چکی تھی۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اپنے کمرے میں آئی، اندر سے دروازہ بند کر کے زمین پہ ڈھیر ہو گئی۔ اس کا دل سینے سے باہر نکلنے کو بے چین تھا۔ دماغ میں صرف ایک ہی خوف ناچ رہا تھا، اگر اس نے کچھ نہ کیا تو ہمیشہ کے لیے پہلاج کی قید میں جکڑی جائے گی۔ کانپتے ہوئے اور لرزتے ہوئے ہاتھوں سے اس نے اپنا موبائل اٹھایا۔ آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں کی دھند میں اس نے جلدی سے کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور اسفند کا نمبر ڈائل کر دیا۔ وہ اسفند ہی تو تھا جس کی محبت پہ اس کا دل جان چھڑکتا تھا، جس کے سہارے وہ اس جہنم سے نکلنے کے خواب دیکھتی تھی۔ گھنٹی کی ہر ایک آواز اس کی سانسیں روک رہی تھی۔ جیسے ہی دوسری طرف سے کال ریسیو ہوئی، اس کا سب ٹوٹ گیا۔ وہ ہچکیاں لے کے رونے لگی۔ اسفند، مجھے بچا لو، یہ لوگ میری شادی اسی ہفتے پہلاج سے طے کر رہے ہیں۔ اگر تم نے کچھ نہ کیا تو میں ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاؤں گی۔ اس کی لرزتی ہوئی آواز میں التجا اور محبت صاف جھلک رہی تھی، جو صرف اسفند کے لیے محسوس کرتی تھی۔ اگلے ہی دن سورج کی روشنی ابھی پوری طرح پھیلی نہیں تھی کہ اسفند کی طرف سے بھیجے گئے چند معتبر لوگ قدسیہ کے گھر کی دہلیز پہ آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے پورے ادب اور روایات کے ساتھ اسفند کی طرف سے قدسیہ کا رشتہ باقاعدہ طور پر ان کے گھر والوں کے سامنے رکھ دیا، مگر گھر کے بڑے بالخصوص بی جان اور قدسیہ کے والد اس ناگہانی تجویز کو سنتے ہی غصے سے آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے ایک لمحہ سایہ کیے بغیر اس رشتے کو سختی اور حقارت کے ساتھ مسترد کر دیا کہ لانے والے بھی دنگ رہ گئے۔ بی جان نے دو ٹوک الفاظ میں صاف کہہ دیا، ہمارے گھر کی عزت ہماری بیٹی کا فیصلہ ہو چکا ہے، اسی لیے کسی دوسرے کا نام یا رشتے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس حقارت بھرے انکار نے اسفند اور قدسیہ کے تمام خوابوں پہ پانی پھیر دیا۔ گھر کا ماحول مزید کشیدہ تھا۔ خدا را میری بات سمجھے بابا، میں اسفند کے سوا کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ آپ لوگ مجھ پہ ظلم کیوں کر رہے ہیں؟ قدسیہ اپنے والد کے قدموں میں گر پڑی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں نے اس کا پورا چہرہ بھگو رکھا تھا۔ وہ سسکیاں لیتے ان کے جوتوں کو پکڑ کے بار بار التجا کر رہی تھی کہ اس کا رشتہ اسفند کے ہاں طے کر دیں، ورنہ یہ زبردستی کی شادی اس کی جان لے لے گی۔ مگر اس کے والد نے پتھر بنے چہرے کے ساتھ اپنے پاؤں اس کی گرفت سے چھڑا لیے اور پیچھے ہٹ گئے۔ ان کی آنکھوں میں ذرا برابر نرمی یا پگھلاؤ نہیں تھا، بلکہ غصے کی لکیر واضح تھی۔ انہوں نے دو ٹوک اور سخت لہجے میں صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ اس گھر کی عزت کا جنازہ نکالنے کا شوق ہمیں نہیں، اور اسفند جیسے آوارہ لڑکے کا نام بھی دوبارہ اس زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں۔ قدسیہ کی آخری امید بھی صاف اور بے رحم انکار کے ساتھ دم توڑ گئی تھی۔ پاگل پن کی ایک حد ہوتی ہے قدسیہ، تو کیا جانتی بھی ہے کہ تو کس منہ سے انکار کر رہی ہے؟ بی جان نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ایک سرد فیصلہ کن نگاہ اس پہ ڈالی۔ ان کے لہجے میں ایسی چٹانی سختی تھی جو کسی بھی بحث کی گنجائش باقی نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ اس گھر کا اکلوتا چشم و چراغ ہے، خون کا رشتہ ہے، تیرا اور پہلاج کا، تیرا اپنا تایا ساتھ ہے، کوئی غیر نہیں جسے اٹھا کے ہم اس گھر کی دہلیز پہ بٹھا دیں۔ جس عزت اور مانوس کی تو وہ اس آوارہ لڑکے کے پیچھے دھجیاں اڑانے چلی ہے، وہ ہمیں اس گھر کے سائے میں بھی جچتی ہے۔ پہلاج کا گھر، اس کی عزت، اس کا نام تو مقدر بن چکا ہے۔
اسی لیے اپنے دل و دماغ سے یہ فضول خیالات نکال دے. یہ ہمارا آخری فیصلہ کبھی بدلے گا نہیں. اس اٹل اور دو ٹوک فیصلے نے قدسیہ کے پیروں تلے سے زمین کھینچ لی اور وہ بے جان ہو کر بیٹھ گئی. چاروں طرف شادی کی مدھم روشنی اور مہمانوں کی آمد کا شور تھا، جبکہ نو بیاہتا دلہن کے کمرے میں ایک سنسناتا ہوا سناٹا پھیلا ہوا تھا. سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس بھاری زیورات میں جکڑی قدسیہ کا دل اس وقت سینے سے باہر نکلنے کو تیار تھا. کمرے کے باہر سے آتی ہوئی کہکوں اور ڈھول کی تھاپ کی آوازیں اس کے اعصاب پہ ہتھوڑوں کی طرح برس رہی تھی. وہ جانتی تھی اگر آج اس نے قدم نہ اٹھایا تو آنے والا ہر لمحہ اس کے لیے موت سے بدتر ہو جائے گا. اس نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اپنے بھاری پاسیب اتار کے ایک طرف پھینکے، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس رکھی کھڑکی کا رخ کیا. دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے اپنے کانوں میں ہتھوڑے بجتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے. کھڑکی کا قفل کھولتے ہی رات کی ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا اس کے پسینے سے تر چہرے سے ٹکرایا. باہر گلی کے کونے میں اسفند یار موٹر سائیکل کی لائٹس آف کیے اس کا انتظار کر رہا تھا. قدسیہ نے اپنا بھاری شلوار لہنگا دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے سمیٹا اور دل میں اللہ کا نام لیا. چھپ کے کھڑکی کی چوکھٹ سے باہر چھلانگ لگا دی. اس کے پاؤں زمین پہ پڑتے ہی وہ لپک کے اندھیرے میں کھڑے اسفند کی باہوں میں سما گئی. اسفند نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھا اور موٹر سائیکل اندھیری سڑک پہ ہوا سے باتیں کرنے لگی. پیچھے چھوڑ گئی وہ تمام رشتے، وہ قید خانہ جس سے وہ ہمیشہ کے لیے آزاد ہونا چاہتی تھی. رات کی سیاہی میں ڈوبی سڑکوں پہ اسفند کی موٹر سائیکل تیزی سے دوڑتی ہوئی شہر کے پرسکون ویران کونے میں جا کے رکی. ادھر ادھر کی مدھم بتیوں کے سائے میں ایک چھوٹا روایتی خانہ، نکاح خانہ اور کچہری کا علاقہ موجود تھا، جہاں رات کے اس پہر میں دو وکیل اور نکاح خواہ موجود تھے. قدسیہ نے عروسی جوڑے کے بھاری پلو کو سنبھالتے ہوئے کانپتے قدموں سے موٹر سائیکل سے اتر کے زمین پہ پاؤں رکھے. اس کا دل اس خوف سے بیٹھ رہا تھا کہ کہیں اس کے گھر والے اس کا تعاقب کرتے یہاں تک نہ پہنچ جائیں. اسفند نے اس کا لرزتا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے دبوچا اور اسے تسلی دیتے ہوئے اندر مولوی صاحب کے کمرے کی طرف لے گیا. کچھ ہی دیر میں دونوں ایک پرانی لکڑی کے میز کے سامنے بیٹھے کرسیوں پہ برہمان تھے. نکاح خواہ نے مدھم روشنی میں کاغذات آگے بڑھائے اور گواہوں کی موجودگی میں رسمی سوالات دہرائے. قدسیہ نے لڑکھڑاتی اور بھیگی ہوئی آواز میں جب اپنی رضامندی کا اقرار کیا تو اسفند کے چہرے پہ ایک فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی. نکاح کے ان چند جملوں اور دستخطوں کے ساتھ ہی قدسیہ اپنی مرضی سے اس کی زندگی کا حصہ بن گئی. یہ آزادانہ فیصلہ اس کی زندگی کو کسی بھیانک جہنم میں دھکیلنے والا ہے، اسے نہیں اندازہ تھا. ادھر جب پہلی کرن کے ساتھ دلہن کے کمرے سے قدسیہ غائب ہونے کی حقیقت کھلی تو پورے گھر میں کہرام مچ گیا. بی جان کا غصہ آسمان کو چھونے لگا. گھر کے مردوں کی غیرت نے طوفان کھڑا کر دیا. خاندان کی ناک کٹنے کے صدمے نے سب کو پاگل کر دیا. ایک لمحہ ضائع کیے بغیر شہر بھر میں اس کی تلاش کا ہنگامی آغاز کر دیا گیا. گھر والوں نے اپنے تمام بااثر رابطہ دوستوں پولیس کے ذریعے اسفند کی حواریوں پہ دباؤ ڈالا. دن بھر کی تگ و دھمکی اور سراغ رسانی کے بعد آخرکار وہ لوگ اس ویران علاقے میں پہنچ گئے. وہ اس پرانے کرائے کے مکان تک پہنچ ہی گئے جہاں اسفند نے چھپنے کا ٹھکانہ بنایا تھا. بی جان کے بھیجے ہوئے کھنڈا نما افراد اور گھر کے مرد جب دھاوا بولتے ہوئے اس دروازے پہ پہنچے تو اندر موجود فضا ایک دم جم کر رہ گئی. دروازے پہ پڑنے والی لاتوں کی آواز اتنی خوفناک کہ قدسیہ کا کلیجہ منہ کو آ گیا. وہ جان گئی کہ اب ان کی یہ فرار دنیا میں ہمیشہ کے لیے اجڑنے والی ہے. دروازے پہ پڑنے والی ان تڑپاتی ہوئی لاتوں اور غصے سے بھری ہوئی دھاڑوں نے اس چھوٹے سے کمرے کے سکوت کو ریزہ ریزہ کر دیا. جب باہر سے دروازہ ٹوٹنے کے قریب پہنچا تو قدسیہ نے گھبرا کے اسفند کا بازو چھوڑا اور خود لپک کے آگے اس نے اندر سے کنڈی کھول کے دروازہ پورا وا کر دیا. سامنے دروازے کی دہلیز پہ اس غصے سے تپتے ہوئے گھر والے اور بی جان کے بھیجے ہوئے لوگ موجود تھے جن کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا. قدسیہ نے لرزتے ہوئے ہاتھوں کو سنبھالا اور جوڑے کے بکھرے ہوئے پلوں کو سینے پہ کسا اور دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی. اس کی پلکیں خوف سے کانپ رہی تھی. اس کے باوجود اس نے پوری ہمت سمیٹ کے سامنے کھڑے تیش میں بھرے رشتہ داروں کا سامنا کیا. آگے بڑھ کے مجھے زبردستی واپس لے جانے کی کوشش مت کیجیے گا. میں نے ہوش و حواس میں اپنی مرضی سے اسفند سے نکاح کیا ہے اور سچ کہوں تو میں اس کے ساتھ یہاں بالکل خوش ہوں. میری اب اس گھر کی قید سے بہتر یہ زندگی ہے
اور بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ واپس چلے جائیں۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سنتے ہی سامنے کھڑے افراد کے چہرے غصے سے نیلے پڑ گئے۔ انہیں یوں لگا جیسے اس نے پورے خاندان کے منہ پہ تماچا مار دیا ہو۔ جیسے ہی گھر والے غصے اور تپتے ہوئے دلوں کے ساتھ وہاں سے واپس روانہ ہوئے تو کمرے کا بھاری دروازہ بند ہوتے یسونت کے چہرے پہ وہ مصنوعی اور مخلص نقاب ایک لمحے کے لیے اتر گیا۔ اس کی آنکھوں میں موجود نرمی اور اپنائیت کچھ دیر پہلے تک چلک رہی تھی، اب درندگی اور حقارت کے انگاروں میں بدل گئی تھی۔ نہیں، اب تم اس غلط فہمی سے نکل آؤ کہ تم یہاں کوئی رانی بن کے رہو گی۔ تم نے میرے صاحب خاندان کی دشمنی اور تماشے کا جو توق باندھا ہے نا، اس کا حساب اب پائی پائی چکتا کرنا ہوگا۔ اسفند کی قراتی ہوئی اور گھمبیر آواز سے تنگ و تاریک کمرے میں گونجی تو قدسیہ کا خون خشک ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ اپنی جگہ سے ہلتی یا کوئی صفائی پیش کرتی، اسفند کا بھاری ہاتھ ایک تماچے کی شکل میں اس کے نازک گال پہ برس گیا اور اس اچانک صفاقانہ وار کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ چنانچہ اس کا توازن بگڑا اور سیدھا فرش پہ جا گری۔ اسفند کا غصہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ اس نے زمین پہ پڑی سہم و خوف سے کانپتی قدسیہ کے بالوں کو اپنی مضبوط مٹھی میں دبوچا اور بے رحمی سے کھینچ کے اٹھا دیا۔ اس کے بعد جو طوفان اس کے کمرے میں برپا ہوا، اس نے قدسیہ کے تمام خوابوں کو رونٹ ڈالا۔ اسفند نے اس پر لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ اس کے جسم پہ ظالمانہ تشدد کیا گیا، جبکہ وہ روتی بلکتی اور رحم کی بھیک مانگتی رہی۔ شادی کی رات کا وہ پہلا دن ہی اس کے لیے کسی جہنم سے بدتر ثابت ہوا، جہاں اس پہ یہ واضح ہو گیا کہ وہ اپنی ہر مرضی سے اپنے لیے کیسا عذاب مول لے چکی ہے، جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا۔ گزرتے دن کے ساتھ اسفند کا جبر اور اس کی حیوانیت اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ انسان کم کو کوئی وحشی درندہ زیادہ لگنے لگا تھا۔ اس تنگ و تاریک کمرے کی چار دیواری کے اندر قدسیہ پہ ہونے والے مظالم کی کوئی حد باقی نہیں رہی تھی۔ چار روزانہ کا سورج اس کے لیے کسی عذاب مسلسل کی طرح طلوع ہو رہا تھا۔ اس کے نازک کومل جسم پہ ایسا کوئی حصہ نہیں تھا جو اسفند کو برابرت اور بے رحمانہ تشدد کے نشانات سے محفوظ ہو۔ اس کے بازو، کمر اور چہرے پہ نیل پڑ چکے تھے۔ مار پیٹ کی زیادتی کی وجہ سے اس کا پورا جسم شدید سوجن کا شکار ہو کے رہ گیا۔ ذرا سی حرکت کرنے پر بھی اس کی ہڈیاں درد سے چہک اٹھتی تھی اور دن بھر بستر یا زمین کے کونے میں پڑی سسکیاں بھرتی۔ اب اس کی زندگی کا واحد مقصد صرف درد سہنا اور خاموشی سے آنسو بہانا رہ گیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی کہ اب یہی وہ انجام ہے جس نے اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے چنا تھا۔ اسفند کی گالیاں، اس کی ظالمانہ نظریں، اس کا ہر ایک وار قدسیہ کی روح تک کو چھلنی کر رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس بھول پر خون کے آنسو رو رہی تھی۔ درد، سسکیوں اور ظالم کی اس تاریک دنیا میں وقت جیسے رک سا گیا، مگر اندرونی کرب اور جسمانی پستی کا یہ سفر یہیں نہیں رکا۔ اس مسلسل صفاقانہ تشدد کے دوران ہی قدسیہ کی زندگی میں ایک اور موڑ آیا۔ اس وقت آیا جب اسے اپنی کوکھ میں نئی اور معصوم جان کے پلنے کا احساس ہوا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے پیٹ کو چھوا تو آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ اسے لگا شاید یہ معصوم رشتہ اس کے اعصاب کے گدھے میں کوئی روشنی کی کرن بن کے آئے گا یا اسفند کا دل پگھلا دے گا، مگر اس کی یہ خوش فہمی بھی سراب ثابت ہوئی۔ اسفند کے دل میں نہ تو اس کی کمزوری کے لیے کوئی نرم گوشہ تھا، نہ ہی اس آنے والی اولاد کے لیے ذرا برابر بھی اپنائیت۔ حمل کے اس نازک اور تکلیف دہ دور میں بھی اس کی حیوانیت اور برابریت میں ذرا کمی نہیں آئی۔ وہ روزانہ کی طرح اب بھی اسے مارتا، پیٹتا، گالیاں دیتا، اس کی چیخ و پکار کو اپنے پیروں تلے رونتا رہتا۔ قدسیہ اپنے معصوم بچے کو اسفند کی ہر ایک ظالمانہ وار سے بچانے کے لیے خود کو ڈھال بنا لیتی، مگر اس کی یہ بے بس کوششیں اس درندے کے آگے بے معنی ثابت ہو رہی تھیں۔ اس کا ہر دن ایک نئی موت کی طرح گزر رہا تھا۔ اسفند کی درندگی، صفاقانہ تشدد اب اس انتہا پہ پہنچ چکا تھا جہاں انسانیت کا نام و نشان بھی باقی نہیں تھا۔ ایک روز معمولی سی بات پہ طیش میں آ کر اس نے قدسیہ پہ وحشیانہ لاتوں اور گھونسوں کی بارش کر دی۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی یہ نہ سوچا کہ اس کی کوکھ میں ایک معصوم جان پل رہی ہے۔ اس کے ظالمانہ وار کے فوراً بعد ہی قدسیہ کے پیٹ میں اٹھنے والے شدید اور ناقابل برداشت درد نے اسے زمین پہ گرا دیا۔ اس کے جسم سے بہتا ہوا خون اس تاریک کمرے کے فرش پہ پھیلتا چلا گیا۔ چند ہی لمحوں میں اس کا معصوم حمل اس برابریت کی بھینت چڑھ کے ہمیشہ کے لیے ضائع ہو گیا۔ خون زیادہ بہہ جانے اور اندھا دھند تشدد کی تاب نہ لاتے ہوئے قدسیہ کا جسم اس حد تک نڈھال ہو چکا تھا کہ وہ سانس لینے کے لیے بھی تڑپنے لگی۔ اس کی آنکھیں پتھرا گئی
اور وہ موت کے منہ کے بالکل قریب جا پہنچی، جبکہ اسمن کو اس کی حالت پہ ذرا برابر بھی پچھتاوا نہیں تھا، بلکہ وہ بے حس کھڑا اسے اسی حال میں تڑپتا چھوڑ کے کمرے سے باہر چلا گیا۔ ایک سیاہ طوفانی رات جب باہر بارش کی بوندیں اس ویران مکان کی کھڑکیوں سے ٹکرا رہی تھی، اندر کا ماحول اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ تشدد خون ریزی کے بعد نڈھال پڑی قدسیہ پہ اسفن کا غصہ ایک بار پھر ابل پڑا۔ اس نے نفرت اور حقارت سے بھرپور نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا اور زہریلے طعنے دینے شروع کر دیے کہ وہ اس کے گلے میں پڑا ہوا ایک ایسا طوق ہے جسے وہ مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ تو اپنے اس انجام کی ذمہ دار ہے۔ میرے گھر والے اور زندگی کو جہنم بنانے کے بعد اب اس مکروہ شکل کو یہاں ایک لمحہ بھی رکھنے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اسمن نے حقارت سے اسے ایک طرف دھکا دیا اور گلا پھاڑ کے 3 بار طلاق کے الفاظ دہرائے۔ اسے اپنی زندگی سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ اس کے زخموں سے چور کمزور نڈھال جسم کو سنبھالنے کا موقع بھی نہ دیا۔ اس نے بے رحمی سے اس کے بال پکڑے اور گھسیٹتے ہوئے اسے گھر کے دروازے تک لے آیا۔ باہر کی یک بستہ ہوا اور اندھیرے میں اس نے قدسیہ کو دھکا دے کے باہر نکال دیا، دروازہ زور سے بند کر کے اندر سے لاک کر دیا۔ قدسیہ بوندوں میں بھیگے ہوئے اس ویران راستے پہ اکیلی، بے سایہ اور ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ منہ کے بل گری پڑی تھی، جہاں سے واپسی کا اب کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ بارش کی بوندیں اس کے زخمی اور نڈھال جسم پہ اس طرح برس رہی تھی جیسے قدرت بھی اس کی بے بسی پہ ماتم کر رہی ہو۔ سڑک پہ اکیلے تنہا موت کے منہ سے تو واپس آنے والی قدسیہ کے پاس اب رونے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس کا پورا جسم درد سے چہک رہا تھا، سانس اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اس کی ڈور ٹوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کانپتے اور سوجے ہوئے ہاتھوں سے اپنا موبائل نکالا۔ آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی دھند میں اس نے کانٹیکٹ لسٹ کھولی، ایک نمبر ڈائل کیا جسے وہ زندگی بھر کے لیے مٹا دینا چاہتی تھی۔ فون کی گھنٹی بجتے ہی اس کا سارا غرور، ساری ضد اور ضد کے تمام پرانے فیصلے چکنا چور ہو چکے تھے۔ دوسری طرف سے جب کال ریسیو ہوئی تو قدسیہ کا ضبط مکمل طور پہ ٹوٹ گیا۔ وہ ہچکیاں لے کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی، پہلاج، خدایا مجھے بچا لو، میں مر رہی ہوں، جلدی آ جاؤ، میرے پاس کوئی نہیں میرا اس دنیا میں۔ اس کی لرزتی اور موت کے قریب جاتی ہوئی آواز سن کے دوسری طرف سے ایک دم سے سناٹا چھا گیا۔ اس نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی کڑی حقیقت کو قبول کرنے کے لیے فون بند کر دیا۔ پہلاج کے ہاتھ میں فون کی اسکرین تاریکی میں چمک کے بجھ چکی تھی، مگر اس کے کانوں میں قدسیہ کی آخری ہچکیاں اور موت کی سی سسکیاں اب بھی گونج رہی تھیں۔ جب اس نے فوراً گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا تو بی جان اور گھر کے تمام مرد افراد دیوار بن کے اس کے راستے میں حائل ہو گئے۔ خبردار، جو اس دروازے سے ایک قدم بھی نکالا۔ بی جان کے چہرے پہ غصہ اور نفرت کے آثار اتنے گہرے تھے کہ ان کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ انہوں نے سختی سے پہلاج کا راستہ روکا اور 2 ٹوک الفاظ میں حکم صادر کیا۔ جس لڑکی نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملایا، جو اپنی مرضی سے ذلت کا راستہ چن کے چلی گئی، آج اس کے لیے اس گھر کی دہلیز کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا ہے۔ وہ مرتی ہے تو اسے مرنے دو۔ اس آوارہ اور بے حیا لڑکی کا نام بھی اس گھر میں نہیں لیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ اب کوئی رشتہ نہیں، یہ ہمارا حتمی فیصلہ ہے۔ مگر اس بار وہ پہلاج نہیں تھا جو گھر والوں کے خوف سے دب جاتا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی آگ اور اندرونی طوفان برپا تھا۔ اس نے بی جان اور والد کے سامنے صاف انکار کرتے ہوئے کہا، خون کا رشتہ، اس کی اپنی محبت اتنی سستی نہیں کہ وہ اسے اس حالت میں تڑپتا چھوڑ دے۔ گھر والوں کی شدید مخالفت اور دھمکیوں غصے کو پاؤں کو تونستے ہوئے پہلاج نے ان کی ایک نہ سنی اور زبردستی گھر کا دروازہ پھلانگ کے قدسیہ کی طرف بھاگ نکلا۔ پہلاج نے گاڑی کا اسٹیئرنگ ایسے مضبوطی سے جکڑ رکھا تھا جیسے اس کی اپنی انگلیاں لوہے میں پیوست ہو رہی ہوں۔ اس کا دل کسی خوفناک اندیشے میں ڈوب رہا تھا۔ وہ بس ایک ہی جگہ دعا مانگ رہا تھا، وہ اس وقت پہلے اس جگہ پہنچ جائے۔ اندھیری رات، سنسان سڑک اور تیز بارش کو چیرتی ہوئی اس کی گاڑی کے وائپرز پوری رفتار سے چل رہے تھے۔ کچھ ہی دیر کی طوفانی تگ وقت کے بعد اسی دوران مقام اور اس کے اجڑے ہوئے گھر کے پاس جا پہنچا۔ گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں جب سڑک کے کنارے پڑی تو پہلاج کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ قدسیہ کا بھیگا ہوا جسم کیچڑ اور پانی کے درمیان بے سود پڑا ہوا تھا۔ اس کے جوڑے کے تات پائے بکھرے ہوئے تھے اور چہرے پہ تشدد کے نشانات نمایاں تھے۔ پہلاج نے
بریک پر پاؤں رکھتے ایک جھٹکے سے دروازہ کھولا اور بارش کی پرواہ کیے بغیر لپک کے قدسیہ کو روڈ پہ پڑا۔ اس نے زمین پہ جھک کے اسے باہوں میں اٹھایا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا۔ لرزتی ہوئی آواز میں اسے پکارنے لگا، مگر قدسیہ کی طرف کوئی ہلچل یا جواب نہیں آیا۔ وہ دنیا ہو مافیا سے بے خبر، موت اور زندگی کی کشمکش میں بے ہوش پڑی تھی۔ پہلاج نے جب اس ویران سڑک پہ قدسیہ کے زخموں سے چورنے ڈھال اور خون میں لت پت جسم کو اپنی باہوں میں اٹھایا تو اس کے دل کا ہر ایک تاریخ کرچیاں بن کے ٹوٹ چکا تھا۔ وہ لڑکی جو کبھی اپنے کھٹور اور ضد میں اس گھر کی دہلیز اور اس کے احساسات کو روند کے نکلی تھی، آج اپنی ہی غلطی کی قیمت ایک لاش کی صورت میں چکا رہی تھی۔ اس نے بغیر ایک لمحہ ضائع کیے اسے اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ لٹایا، پاؤں ایکسیلیٹر پہ رکھ دیا۔ گاڑی اندھیری اور برسات میں ڈوبی سڑکوں پہ طوفان کی طرح دوڑ رہی تھی۔ واپس اس گھر کے دروازے پہ جا کے رکی جہاں کچھ عرصہ پہلے قدسیہ نے بغاوت کر کے قدم باہر نکالے تھے۔ پہلاج نے دروازہ کھول کے اسے ایک بار پھر اپنی مضبوط باہوں میں سمیٹا اور سیدھا گھر کے اندر لے آیا۔ اچانک سامنے آنے والے اس ہولناک منظر کو دیکھ کے بی جان اور گھر کے تمام افراد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ ایک طرف خاندان کی ناراضگی انا کا پہاڑ تو دوسری طرف موت کے دہانے پہ کھڑی ہوئی قدسیہ، جس کی حالت بہت زیادہ بھیانک تھی۔ گھر کے شور شرابے ہنگامے کے درمیان پہلاج کی آنکھوں میں قسم اور بے بسی کا ایسا سمندر امڑ آیا جس کے آگے اب کسی کی بھی زہریلی بات یا مخالفت کی کوئی حیثیت باقی نہیں تھی۔ گھر کے بڑے دالان میں جب پہلاج کے قدموں کی چاپ گونجی تو اس نے خون میں لت پت اور سسکتی ہوئی قدسیہ کو باہوں میں اٹھا کے اندر قدم رکھا۔ وہاں موجود فضا میں ایک سنسناتا زہر گھل گیا۔ بی جان اور خاندان کے دوسرے افراد جو پہلے غصے میں انگارے بیٹھے تھے، اس منظر کو دیکھتے ہی پھٹ پڑے۔ نظریں پھیر لو اس منحوس اور بے حیا عورت سے۔ اس نے اپنی اس گھناؤنی حرکت اور خاندان کی عزت کو نیلام کرنے کے بعد جو بویا ہے، آج وہی کاٹ رہی ہے۔ بی جان نے حقارت سے اپنا چہرہ دوسری طرف پھیر لیا۔ ان کے لہجے میں ایسی چٹانی سنگ دلی تھی کہ وہاں کھڑا ہر شخص کانپ اٹھا۔ گھر کے باقی مردوں عورتوں نے بھی قدسیہ کی اس دردناک ہولناک حالت کو دیکھنے سے صاف انکار کر دیا۔ کسی کی آنکھوں میں ترس کا ایک قطرہ تک نہیں تھا، بلکہ ہر ایک لمحے کے چہرے کے لیے صرف نفرت، حقارت اور غصہ چھلک رہا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے ذلت کا یہ گڑھا چنا تھا۔ اب یہاں اس کے لیے نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ ہی اس کی لاش کے لیے اس گھر میں کوئی جگہ۔ اسے یہیں سے واپس دھکیل دو۔ گھر والوں کی ان پتھر دلی اور تپتی ہوئی آواز نے یہ واضح کر دیا کہ اسے اس گھر میں ایک لمحہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھے، چاہے وہ زندگی اور موت کی کشمکش ہی کیوں نہ ہو۔ گھر والوں کے چہروں پہ جمی نفرت کی اس دیوار اور ان کے سنگ دلانہ فیصلوں کے باوجود پہلاج کے قدم ذرا برابر بھی نہیں ڈگمگائے۔ اس نے بی جان اور باقی سب کی حقارت بھری تات پارے جیسی باتیں ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے اڑا دی، کیونکہ اس وقت اس کی ترجیح خاندان کی ناراضی مول لینا نہیں بلکہ موت کے منہ میں جاتی ہوئی قدسیہ کی جان بچانا تھی۔ اس نے کسی کی پرواہ کیے بغیر قدسیہ کو سیدھا اپنے کمرے میں پہنچایا، نرم بستر پہ لٹا دیا، اس کے خون آلود کپڑے ملازمت سے کہہ کے بدلوائے، اس کے جسم پہ موجود گہرے نیلس اور زخموں پہ مرہم پٹی کرنے تک پہلاج نے خود ایک مسیحا بن کے اس کی دیکھ بھال کی ذمہ داری اپنے سر لے لی۔ وہ اکیلا ہی رات بھر اس کی سرہانے بیٹھا اس کی سانسوں کا حساب رکھتا رہا، گیلے کپڑے، بخار میں تپتا جسم، اور اس کے دل ہی دل میں دعائیں مانگ رہا تھا کہ وہ اس حساب سے باہر نکل آئے۔ خاندان کے تانے دروازے پہ کھڑے ہو کے غصہ کرنے والوں کی پرواہ کیے بغیر اس نے ثابت کر دیا، کچھ رشتے انا معاشرے کے بنائے ہوئے اصولوں سے کہیں زیادہ بلند ہوتے ہیں، چاہے اس کی قیمت اسے اپنے ہی گھر والوں سے بغاوت کی صورت میں کیوں نہ چکانی پڑے۔ کمرے کی مدھم روشنی میں جب پہلاج ایک ایک ہو کے قدسیہ کے جسم پہ موجود ان صفاقانہ زخموں کو دیکھنے لگا، نیلس اور سوجن کو دیکھا جو اسون کی درندگی کا منہ بولتا ثبوت تھے، تو اس کے دل کا ایک ایک زخم جیسے دہک اٹھا۔ وہ نفرت جو شاید کبھی اس بغاوت پر پنپتی تھی، اس کربناک حقیقت کو سامنے دیکھ کر لمحہ بلمحہ پگھل گئی۔ وہ اسے دیکھنے لگا جس کے سامنے دنیا کی ہر انا ہار مان چکی تھی۔ اس نے قدسیہ کے کپکپاتے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام لیا جن پر تشدد کے ان گنت نشانات سب تھے۔ اس کے دل میں کوئی تانا یا شکوہ باقی نہیں بچا، صرف ایک ایسی بے پایاں محبت اور تڑپ رہ گئی جو اس کی برباد ہوتی زندگی کو دوبارہ جوڑنا چاہتی تھی۔ پہلاج نے اپنے آنسوؤں کو ضبط کرتے ہوئے اس کے ماتھے پہ اپنا ہاتھ رکھا، دل ہی دل میں تپتے ہوئے عزم کے ساتھ یہ تہیہ کر لیا کہ وہ اس ٹوٹی ہوئی روح کو اس کے ہر درد، ہر خوف،
ہر اندھیرے سے نکال کے دوبارہ زندہ کرے گا، چاہے اس کے لیے اسے پوری دنیا سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑے۔ وقت کے مرہم نے قدسیہ کے جسم کے زخموں کو تو بھر دیا، مگر اس کی روح پہ لگے گھاؤ ابھی بھی تازہ تھے۔ ماہ وصال وہ سخت ترین دن شریعت کے تقاضوں کے مطابق عدت کا مقرر وقت جیسے ہی اپنے انجام کو پہنچا، پہلاج نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ فیصلہ کر ڈالا جس کے لیے پورا خاندان اس کے خلاف ہو چکا تھا۔ گھر والوں کی شدید مخالفت اور تانوں اور بائیکاٹ کی دھمکیوں کو پسے پشت ڈالتے ہوئے بہلاج نے سب کی مرضی کے خلاف قدسیہ کو اپنی شرعی زندگی میں بسانے کا باقاعدہ اعلان کر دیا۔ اس نے سادہ پروقار انداز میں تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے قدسیہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس ٹوٹی ہوئی اجڑی ہوئی لڑکی کو اپنے نام کا ایسا حصار عطا کیا جہاں اب کوئی طوفان اسے گھسن نہیں پہنچا سکتا تھا۔ نکاح کے بعد جب پہلاج نے اسے اپنی زندگی کا حصہ بنایا تو گھر کے اندر ایک طوفان مچ گیا۔ بی جان نے اس رشتے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، گھر کے دروازے ان کے لیے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے۔ مگر پہلاج کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ بی جان نے کیا کیا ہے کیا نہیں، کیونکہ وہ جان چکا تھا کہ دنیا ہر مخالفت اور انا سے بڑھ کے اس مظلوم روح کو دوبارہ جینے کا حق دینا ہے جو اس کے لیے سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ اسفن کے دیے ہوئے اس جہنم نما عذاب اور عمل ضائع ہونے کے ہولناک صدمے سے نکلنا قدسیہ کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کے اعصاب اس حد تک ٹوٹ چکے تھے کہ رات کی تنہائی میں وہ اکثر خوف سے اٹھ بیٹھتی، اس کی پلکیں سوجی رہتی اور جسمانی کمزوری کے باعث اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی محال ہو چکا تھا۔ مگر اس طویل تاریک گھٹن سفر میں اگر کوئی چیز مستقل رہی تو پہلاج کا بدلا ہوا یا کم پڑتا ہوا رویہ نہیں تھا۔ وہ دن رات اس کے سرہانے موجود رہتا، اسے تسلی دیتا، اس کے ٹوٹے ہوئے اعتماد کو جوڑنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا، اسے احساس دلاتا کہ وہ اکیلی نہیں۔ پہلاج کی اس بے لوث محبت، صبر، مستقل دیکھ بھال نے آہستہ آہستہ اس کے اندر جینے کی نئی امید پیدا کر دی اور یہ ثابت کر دیا کچھ رشتے وقت اور حالات کے ہر آندھی کے سامنے بھی چٹان کی طرح ڈٹے رہتے ہیں۔ ماضی کے اس گھناؤنے اندھیرے اسفن کی حیوانیت کے بعد جب قدسیہ نے پہلاج کے روپ میں ایک مسیحا سراپا خلوص انسان کو دیکھا تو اس کا سارا غرور انا ہمیشہ کے لیے خاک ہو گئی جو کبھی اس کے فیصلوں کی بنیاد بنی تھی۔ پہلاج کا دن رات اس کی تیمارداری کرنا، اس کے ہر زخم پر محبت کا مرہم رکھنا، اس برباد ہوئی زندگی کو سنبھالنا قدسیہ کی روح تک کو ہلا چکا تھا۔ اس کی نظر میں پہلاج کا مقام کسی عام انسان نہیں رہا، اس کے لیے دنیا میں خدا کا بھیجا ہوا وہ فرشتہ بن چکا تھا جس نے اسے موت کے منہ سے کھینچ کے دوبارہ زندگی بخشی۔ قدسیہ کے دل میں اب اس بے پناہ احسان اور خالص محبت کے سامنے اپنی ذات کی کوئی حیثیت باقی نہیں تھی۔ وہ خود کو پہلاج کے قدموں کی دھول اور ایک ادنا سی کنیز یا غلام سمجھنے لگی جو اس کی ہر رات اپنی پوری زندگی نچھاور کرنے کے لیے تیار تھی۔ ماضی کے گھناؤنے سائے، اپنے کیے فیصلوں پر پچھتاوے کی آگ قدسیہ کے دل کو اندر سے ایک عجیب طرح سے جلا رہی تھی۔ اس کا ضمیر ہر لمحہ اسے احساس دلاتا جس انسان نے اس کی خاطر اپنے پورے خاندان زندگی دنیا مخالفت مول لی ہے، اس کے احسانات کا بدلہ چکانا دور کی بات، وہ اس کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھی۔ ایک شام جب پہلاج تھکایا کمرے میں آیا اور بستر پہ نیم دراز ہوا تو قدسیہ سے مزید خاموش نہ بیٹھا گیا۔ وہ لپک کے اس کے پاس آئی، اپنی تمام تر شرمندگی ندامت کو دل میں دبائے اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گئی، اپنے کانپتے ہاتھوں سے اس کے پیر دبانے لگی۔ اس کی اس بے اختیار عاجزانہ کوشش کو دیکھ کر پہلاج کا دل بھر آیا۔ اس نے فوراً اپنے پیر پیچھے کھینچ لیے اور قدسیہ کو دونوں پاسوؤں سے پکڑ کے اٹھاتے ہوئے اپنے سینے سے لگا لیا، اس کے آنسوؤں سے بھیگے چہرے کو تھپ تھپا کے محبت بھرے لہجے میں کہا، محبت میں کنیز اور غلاموں کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، وہ اس کی شریک حیات ہے، اس کا یہ خلوص اس کے تمام گناہوں اور ماضی کی بھول کا سب سے بڑا کفارہ بن چکا ہے۔ ماضی کے پچھتاوے اور پہلاج کی بلوث محبت نے قدسیہ کو اندر سے بالکل بدل ڈالا۔ وہ لڑکی جو کبھی اپنی ضد اور اختیار میں کسی کو خاطر میں نہیں لاتی تھی، اب اس گھر کے کونے کونے میں اپنی محبت خلوص کی مہر ثبت کرنے میں جٹی ہوئی تھی۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ اس کے پیروں کی چاپ پورے گھر میں گونجنے لگتی۔ گھر کا ہر چھوٹا بڑا کام، صفائی سے لے کے باورچی خانے کے کاموں تک، ہر چیز وہ اپنے نازک ہاتھوں سے خود انجام دیتی۔ اس کی صرف ایک ہی تپتی ہوئی خواہش تھی کہ اپنی محنت اور خدمت سے پہلاج کے دل میں اپنی محبت کو اور زیادہ گہرا کر دے، اپنے ان پرانے فیصلوں کی خطا کا کفارہ ادا کرے
جن کی وجہ سے اس کے اپنے بھی اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ پہلاد جب بھی اسے اس طرح دن بھر تھکے اور کام کرتے دیکھتا تو اس کا دل مچل جاتا۔ وہ اسے پیار سے روکتا، سمجھاتا، اسے اس طرح خود کو سزا دینے کی کوئی ضرورت نہیں، مگر قدسیہ کے اندر کی تڑپ اور چاہت اب اس کی زندگی کا واحد مقصد بن چکی تھی، جسے ہر اپنے عمل سے ثابت کرنے پہ تلی ہوئی تھی۔ اسونت کی ستم سرفی اور اس درندگی کے اندھیروں نے قدسیہ کو جس جہنم میں جھونک دیا تھا، وہاں سے نکالنے والا صرف اور صرف پہلاج کا وجود تھا۔ اسونت کے بعد دنیا کا ہر سکھ، ہر سکون اور ہر زندگی کی راحت اسے صرف اور صرف پہلاج کی ساتھ میں سمٹی ہوئی نظر آئی۔ اب پہلاج کو کسی عام انسان کی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی، اس کے لیے دنیا میں خدا کا بھیجا ہوا کوئی فرشتہ یا دیوتا تھا جس نے اس کی اجڑی ہوئی دنیا کو دوبارہ آباد کیا تھا۔ جب بھی وہ پہلاج کو اپنے سامنے دیکھتی، اس کی پلکیاں عقیدت سے جھک جاتی، دل ہی دل میں وہ اس ہستی کی پرستش کی حد تک احسان مندی محسوس کرتی جس نے اس کے تمام زخموں کو دھو کے ایک نئی زندگی بخش دی۔ قدسیہ خوب جانتی تھی کہ پہلاج کے دل میں تو اس کی جگہ بنا لی، لیکن جب تک اس کے گھر کے باقی افراد اسے تسلیم نہیں کرتے، اس کا آشیانہ کبھی مکمل نہیں ہو پائے گا۔ اس نے ایک ایسا قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا جس کے لیے بہت بڑے حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ روتی ہوئی باری باری گھر کے تمام افراد کے پاس گئی۔ سب سے پہلے بی جان کے کمرے میں داخل ہوئی، ان کے قدموں میں بیٹھ کے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کے پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور معافی مانگی۔ اس کے بعد گھر کے باقی بڑوں اور دیگر افراد کے پاس بھی گئی، کسی کے سامنے ہاتھ جوڑے تو کسی کے قدموں میں گر کے اپنے کیے کا پچھتاوا ظاہر کیا۔ اس کی آنکھوں سے بہتے مسلسل آنسو اس کی لرزتی ہوئی آواز میں ایک ایسا سچا کرب اور ندامت تھی کہ ان کے پتھر دل بھی ایک لمحے کے لیے دہل گئے۔ وہ خوب جانتی تھی جو زخم اس نے اس خاندان کو دیے وہ اتنی جلدی نہیں بھر سکتے، مگر اپنے کروڑ انا کی آخری اینٹ بھی ان کے قدموں میں نچھاور کر کے اس نے ثابت کر دیا کہ وہ پہلے والی قدسیہ نہیں رہی۔ پچھتاوے کی آگ میں تپ کے بالکل بدل چکی تھی۔ گھر کے اس بڑے دالان میں قدسیہ کو اس طرح بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے روتے اپنے قدموں میں گڑ گڑاتے دیکھ کر بی جان سمیت وہاں موجود ہر شخص کا دل اندر تک ہل گیا۔ اس کے آنسوؤں میں چھپی سچی ندامت، روح کو چیر دینے والا پچھتاوا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ وہ تمام لوگ جو اب تک اپنے غصے انا کی دیوار کے پیچھے چھپے بیٹھے تھے، قدسیہ کی اس بے بس عاجز حالت کے آگے ہتھیار ڈالنے پہ مجبور ہو گئے۔ بی جان نے آگے بڑھ کے اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو تھاما اور اسے زمین سے اٹھایا، اپنے سینے سے لگا دیا۔ ان کی ماں جیسی شفقت اور معافی کی نمی میں بدل چکے تھے۔ بی جان کے دل صاف کرنے کے بعد گھر کے باقی تمام افراد نے بھی ایک ایک کر کے قدسیہ کی تمام خطاؤں کو بھلا کے اسے کھلے دل سے معاف کر دیا، اپنے گھر کی بہو کے طور پہ ہمیشہ کے لیے اپنا لیا۔ طوفانوں کی زد میں کٹی ہوئی وہ تاریک راتیں آخرکار ایک پرسکون روشن صبحوں میں بدل چکی تھیں، جہاں نفرت کے سارے حصار گر چکے تھے اور محبت کی فتح ہو چکی تھی۔ گھر بھر کے مکینوں کی جانب سے معافی کا پروانہ ملنے کے بعد پہلاج اور قدسیہ کی دنیا بدل چکی تھی۔ بی جان کے سینے سے لگ کے قدسیہ نے جس سکون کا سانس لیا، اس نے پہلاج کے دل میں لگی ہوئی اس تپش اور بے چینی کو ہمیشہ کے لیے ٹھنڈا کر دیا۔ وہ جو اتنے دنوں سے محسوس کر رہا تھا، اس کی محبت کسی خوف یا کشمکش میں نہیں تھی، بلکہ اس نے مکمل سکون اور اقرار کی وہ منزل پا لی تھی جس کی تلاش میں اس کے جذبے نے اتنے طوفان جھیلے تھے۔ ماضی کے وہ تمام سیاہ سائے، تلخیاں اور غلط فہمیاں جو کبھی ان کے راستے کی دیوار بنی تھی، اب مٹ چکی تھی۔ دونوں نے ماضی کے کانٹوں کو پیچھے چھوڑ دیا۔ دونوں نے ماضی کے کانٹوں کو پیچھے چھوڑ کے نئی خوبصورت اور پرسکون ازدواجی زندگی کی طرف اپنا قدم بڑھا دیا، جہاں اب بس اس کی خوبصورت ایک دوسرے کا ساتھ اور روح کا اطمینان باقی تھا۔ کہانی کے اس آخر اور حسین منظر میں گھر کے تمام افراد، جن میں بی جان سمیت سب چھوٹے بڑے شامل تھے، مسکراتے ہوئے آگے بڑھے۔ انہوں نے ایک ایک کر کے قدسیہ کو گلے لگایا، اسے اپنایا، اس کے اجڑے ہوئے مقدر کو محبت کے رنگوں سے بھر دیا۔ یوں نفرت کے تمام حصار گر گئے، دلوں کے فاصلے مٹ گئے،